موجود ہوں گلشن جدید کے اندر، اور میرے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک الگ سے چیریٹی پروگرام رکھا گیا تھا. ایک الگ سا پروگرام تھا، ایک اسپیشل پروگرام تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ سیلاب متاثرین ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک چیریٹی پروگرام ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بھی شرکت کی، عہدیداران نے بھی شرکت کی، اور اس کے علاوہ علاقہ ماکین اور معزز شخصیات نے بھی شرکت کی. چلیں خاص طور پر ڈاکٹر صاحب، عمر صاحب اور دیگر ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے عوامی پریس کلب مدیر کو یہاں پہ مدعو کیا، عزت دی. موجودہ حالات اور وقت جو ہے وہ بہت پریشان کن ہے. اس وقت نہ صرف سیاسی صورتحال عدم استحکام کا شکار ہے، لیکن معاشی طور پہ اور موجودہ سیلابی صورتحال میں ہمارے تمام ساتھی، ہمارے غریب لوگ، ہمارے محنت کش، ہمارے کسان مختلف مذہباتی علاقوں اور شہروں سے پناہوں کی تلاش میں در بدر مارے پھر رہے ہیں. جو بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جو بھی ان کے لیے کیمپس لگا رہے ہیں، آبادی لگا رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے 2 قدم چل کر پیش قدمی کر رہے ہیں، میں ان تمام کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن یہاں پر یہ بات آپ everyone for organizing this program. Thank Dr. Masroor Sial and Sir Mai Shahid and other team members for organizing this event for all of us for fundraising. اگر ہم اس وقت ملک کی صورتحال دیکھیں تو we will get to know کہ ہمارے پاس اس وقت تاریخ کا مشکل ترین دور آ چکا ہے. More than 3 crore people are suffering and got affected because of this flood. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ. یہ ایک ایسا وقت ہے جو پچھلے ہونے والے ڈیزاسٹر سے بھی زیادہ مشکل ہے ہم تمام لوگوں کے لیے. اگر ہم اس ڈیزاسٹر کی بات کریں تو یہ سب کچھ تقریباً بہا کے لے گئے. ہمارے سی پیک کے روڈز، گھر، اس کے علاوہ اسکول، ہاسپٹلس، انفراسٹرکچر، اس سب کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ یہ کیوں ایک دم سے یہ تمام جو ہے لوگوں کو سانحہ دیکھنے کو ملا؟ The reason is some people call it a climate change and because of that natural disaster, but the other people call it bad infrastructure and poor management. لیکن ہم دیکھیں گے کہ this is the amalgamation of everything. یہ سب کچھ ایک جگہ ہوا اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملا. اس وقت ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مل کے کچھ کام کریں اور لوگوں کی سپورٹ کے لیے آگے بڑھیں. ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتا ہوا جو وہ کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے. اگر ہم دیکھیں تو ہم اس نبی کی امتی ہیں. He was the most generous person ever the history has seen. ان کے فالوورز جو تھے، ہمارے صحابہ کرام جو ہے، وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے اور اپنا تمام جو ہے وہ پیسہ اور ریسورسز خرچ کر کے. یہ وقت ہمارے لیے ان کی ایگزامپل کو دیکھ کے سیکھنے کا ہے کہ ہم بھی اپنے تمام ریسورسز کو لگائیں، ہر پاسبل ایفرٹ کریں. ہم ایک اسکول مینیج کر رہے ہیں. اسکول مینجمنٹ میں ہم نے صرف اور صرف 4 دن جو ہے وہ بچوں سے فنڈ اکٹھے کرے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسکول بچے جو ہیں وہ نرسری کلاس سے لے کے میٹرک کلاس تک کے بچے ہیں اور تقریباً ہمیں 1 لاکھ کا فنڈ جو ہے وہ صرف ان بچوں سے ملا. ان کے والدین نے سپورٹ کیا. یہ صرف کیش کی صورت میں اتنا فنڈ ملا، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہمیں دی گئی جو کہ ہم نے یہاں پہنچا دی ہیں اور انشاءاللہ جیسے کہ میری نالج میں ہے کہ کل وہ جو ہے یہاں سے آگے امداد بھیج دی جائے گی. تو اگر ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہم واقعی کچھ نہیں کر سکتے. But if you start thinking that you have got capability and ability to do something, you will definitely do. آپ کو یقیناً جو ہے کچھ نہ کچھ موقع سوسائٹی میں آپ کی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے مل سکتا ہے. ہم بہت اچھی مثال اس وقت دیکھ چکے ہیں کہ اگر میں اپنی انگلیوں پہ گننا چاہوں تو میں گن نہیں سکتا
تعالیٰ کے کتنے ادارے باہر نکلے ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے بغیر حکومتی مدد کے لوگوں کی سپورٹ کی. یہ بہت خوش آئند بات ہے. ہم ہمیشہ پاکستان کے نیگیٹو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور بینگ اے نیشن ہم ایسا کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ پاکستانی چیز ہے تو یہ ایسی ہے, کیونکہ یہ بندہ پاکستانی ہے تو یہ ایسا ہے. لیکن اگر آپ اس وقت دیکھیں تو یہ تمام باتیں غلط ثابت ہو چکی ہیں. پاکستان ایک قوم ہے, پاکستانی بھی ایک قوم ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت کس طریقے سے کئی دسیوں آرگنائزیشنز ایسی ہیں جنہوں نے لوگوں کی جو ہے مدد کی ہے اور لوگوں سے فنڈ اکٹھا کیا اپنی ہسٹری کی بنیاد پہ اور بہت اچھے طریقے سے آرگنائز وے میں کام کر رہے ہیں. آج کا جو ہمارا یہ ایونٹ ہے یہ بھی آپ سب کو ریئلائز کروانے کے لیے ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. بٹ ریمبر دیٹ اٹ از ناٹ اونلی فار ٹونائٹ, دس از این آن گوئنگ پروسیس. اور ہمیں اب اسے اپنا لائف اسٹائل بنانا پڑے گا کیونکہ جو سانحہ ہوگا یہ ہمارے انفراسٹرکچر کو کم سے کم 60 سال پیچھے لے جا چکا ہے. اب ہمیں اسے دوبارہ واپس لانے کے لیے مستقل محنت کرنی پڑے گی. جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں اس کی بہت ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عام زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اسے تھوڑا نگلیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ انسیڈنٹ ایسا ہے کہ اب ہمیں نگلیکٹ نہیں کرنا. آپ کے بجٹ کا ہر مہینے کچھ نہ کچھ حصہ اس کے لیے مختص ہونا چاہیے. آئی ہوپ میں نے اپنا میسیج آپ تمام لوگوں کو کنوے کیا اور آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا ہے جو میری بات کو سنیں. تھینک یو. خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. ہجر کی تم و تاریک راتوں کا وہ حرم میں سویرا تو کیا بات ہے. اس کے بدلے مجھے حشر اور قبر میں رحمتوں نے گھیرا تو کیا بات ہے. رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حورے بھی غلمان بھی. رشک
بہت بہت شکریہ کہ اس خوبصورت اور خدمت خلق کے پروگرام میں آپ نے مجھے بھی دعوت دی۔ اس وقت تقریباً جو پورے ملک میں جس ہماری عوام جس قرض میں مبتلا ہے، اس کے بعد جب ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، جس طرح پورا ملک اس عوام کے لیے ان لوگوں کے لیے نکلا ہے جو روڈوں پر ہے، جو بے سہارا ہے، تو کبھی کبھی مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنی عظیم قوم، اتنے بہترین لوگ یہ آج اس حال میں کیوں ہیں۔ میں سیاسی بات تو نہیں کرنا چاہتا، جہاں مختلف مکتب فکر کے لوگ ہوں گے، لیکن ایک دکھ ضرور ہوتا ہے کہ یہ اتنی عظیم قوم اتنے برے حالات سے کیوں گزر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہاں MLA کا الیکشن لڑا، میں نے بھی ان کے ساتھ صبح ہی ٹکٹ مجھے انہوں نے دیا، میں نے بھی الیکشن لڑا۔ 2 مہینے ہم ان لوگوں میں گھومتے رہے، پھرتے رہے، ان لوگوں کو قسمیں قرآن کھائی کہ ہم آپ کے لیے نکلے ہیں، ہم پہ اعتماد نہیں کیا اور دوسری پارٹی جیت گئی۔ آج ایک بات جو مسلسل ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آفت ہے۔ میں کم از کم اس پہ کلیئر ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آفت نہیں ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے۔ یہ کیسی آفت ہے کہ جب سیلاب کا پانی آتا ہے تو وڈیرا اپنی زمین بچا کر، اس آفت تو ایک جیسا ہے، پھر تو سب کی زمینوں کو جانا چاہیے، وہ اپنی زمین بچا کر غریبوں کی زمین پر پانی پھینک دیتا ہے۔ یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ وہ فرعونیت ہے جو یہاں موجود ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی جو ٹیم ہے، میں صرف یہ ایک سیلاب کی بات نہیں ہے، اگر ہم یہ گواہ ہے، جیسے امید شاہد بھائی کا نام لیا سر نے ہمارے سامنے، اور جتنے بھی ہیں، فہد، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ یہاں کے مسائل سوشل میڈیا پر، اسکول، روڈ، ظلم، زیادتی، قتل، ڈکیتی، سب میں یہ لوگ آگے، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو عذاب ہے وہ اس تمام معاشرے میں آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو، سب سے پہلے میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، مجھے بھی بڑھ چڑھ کر ان کے شانے بہ شانہ کھڑا ہونا چاہیے، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اور میں خصوصی طور پر اپنے ینگسٹر سے کہتا ہوں جو ہمارے نوجوانان ہیں۔ اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں 60% ینگسٹرز ہیں، اور دوسری خوش قسمتی بھی یہ ہے کہ تقریباً 58% اس میں میلز ہیں۔ میں کہتا ہوں نکلیں، اس قوم کی قیادت کریں، آنے والے انتخابات میں خدا کے لیے ان لوگوں سے انتقام لیں جن لوگوں نے آپ کے بچوں کا مستقبل کھایا، جنہوں نے صرف ان روڈوں کے پیسے نہیں کھائے، یہ گلی کوچوں کے پیسے نہیں کھائے، انہوں نے آپ کے بچوں کے آنکھوں سے ان کے خواب چھینے اور ان کا مستقبل کھایا۔ تو میں اگر کسی اور ساتھی کو میری بات بری لگی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں آخر میں دوبارہ ڈاکٹر مسرور صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کار خیر میں جو ذمہ داری آپ ہمیں دیں گے انشاءاللہ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں پڑتی رہے، یہ روشنی جلتا رہے، یہ کارواں دن دن پاکستان جا جا، پاکستان دن دن پاکستان جا جا، پاکستان دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ
ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے کہ کارواں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان پاکستان. سر ایک بہت ہی منفرد آپ نے پروگرام رکھا یہاں پر گلشن حدید کے اندر. آج کی اگر تاریخ کی بات کریں تو گلشن حدید میں ایسا پروگرام کہیں نہیں ہوا. کیا مائنڈ میں آیا کیسے یہ آئیڈیا آیا آپ کا کہ سلام متاثرین تک امداد بھی پہنچے اور ایک ڈنر بھی ہو جائے؟ بہت شکریہ عاطف، آپ آئے، آپ نے ٹائم نکالا. دیکھیں جب ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے مختلف چیزوں کے لیے سوچتے ہیں تو جب ہم چیریٹی کے کاموں میں جائیں تو بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے لوگ اٹریکٹ ہو. تو بس یہی سوچتے جب بیٹھتے مل کے تو دو تین دماغ جب ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام نکل آتا. اچھا سر، یہ جو ابھی فنڈ آپ کے پاس اکٹھا ہو رہا ہے یہ کیا جو سندھ سے کراچی میں سلام متاثرین آئے ہیں ان تک پہنچایا جائے گا یا پھر یہ فنڈ یہاں سے انٹیریئر سندھ منتقل کیا جائے گا جو انٹیریئر سندھ میں سلام متاثرین ہیں ان تک پہنچایا جائے گا؟ دیکھیے ہماری جو ٹیم ہے ڈاکٹر مسرور سیال کے سربراہی میں پہلے بھی ہو کے آئی ہے. میں تو نہیں جا پایا تھا مگر باقی دوست گئے تھے، میڈیکل کیمپ بھی لگایا تھا اور وہاں جو ہے وہ ضرورت مندوں تک سامان بھی پہنچایا تھا. ابھی ساتھ ساتھ ایسے سفید پوش لوگ جن کے پاس انہوں نے اپنے مہمان تو ٹھہرا لیے مگر ان کے پاس وسائل نہیں. اب جیسے کل ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، اس کے گھر میں 25 لوگ رہ رہے ہیں تو ان تک ہم نے پہنچایا. اسی طرح جو سفید پوش لوگ جو کیمپوں میں نہیں رہ سکتے مگر لوگوں کی ضرورت کے تحت انہوں نے مہمانوں کو تو ان تک بھی پہنچا رہے ہیں. پرسوں انشاءاللہ ہمارا ٹرک نکلے گا اور انٹیریئر کے اندر جو علاقے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. سر جو ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ انہیں کہ وہ کس طرح جو ہے ہیلپ کریں اور کس طرح وہ نشاندہی کر سکتے ہیں ان لوگوں کی جو واقعی میں سلام متاثرین، کیونکہ سلام متاثرین کے بیس میں بہت سے اور لوگ بھی جو ہے نا شامل ہو چکے، کس طرح ان کے درمیان ڈفرینس وہ کر سکتے ہیں اور کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جس پہ آپ کو اعتبار ہو اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں اور بھرپور کریں. یہ وقت آج ان پہ آیا ہے، کل کو ہم پہ آ سکتا ہے، کسی پہ بھی آ سکتا ہے. تو آپ جو خود جا سکتے ہیں وہ خود جائیں اور جو جس پہ ریلائی کرتے ہیں، جس پہ اعتبار کرتے ہیں، جو ہو سکے ان کے لیے کریں. کم از کم دعا تو لازمی کریں. اچھا سر، میں نے یہ سوال ڈاکٹر مسرور سیال سے بھی کیا، آپ کی طرف بھی آؤں گا. جس طرح 2010 میں سیلاب آیا تھا اور ہم لوگ پھر سے سو گئے تھے، کوئی ڈیم نہیں بنایا، کوئی چیز نہیں کی، کیا ابھی یہ سیلاب کے بعد بھی اسی طرح خواب غفلت میں سو جائیں گے یا پھر ہم جو ہے اسی طرح انتظار میں رہیں گے کہ دوبارہ پھر کوئی آفت آئے پھر ہم جاگے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ بھائی کشکول لے کے کہ ہمیں وہی خیرات دے دیں جو ہم اپنے لوگوں تک پہنچا دیں، کہ پھر سے ہم اس طرح سو جائیں گے یا پھر کوئی بہتری آئے گی اس میں؟ دیکھیں یہ آپ لوگوں کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، یوتھ کی خاص طور پہ نوجوانوں کی. یہ سوشل میڈیا جس حد تک ایکٹیو ہو گیا ہے تو سیلاب متاثرین کی امداد بھی ہو، ساتھ ساتھ یہ ایشو بھی ہو کہ بھائی یہ مسئلہ ہوا کیوں، کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ اپنے کھیتوں کو بچانے کے لیے، اپنی حویلی کو بچانے کے لیے پانی ضائع کر دیا. اور پانی تو نعمت ہے، اس کو ڈیم بنائیں. تو یہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ سر ہماری ٹیم کو ٹائم دینے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے آئے ہوئے تمام دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نوجوانوں، السلام علیکم. سندھ کی حالت میں اپنوں لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا. میں نے تو اپنی اس عمر میں اتنی عمر گزری ہے، سندھ کے اندر اتنی تباہی اور بربادی کراچی کو چھوڑ کے باقی تمام سندھ کے اندر میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی نہ سنی ہے. جیسے پتہ چلا ہم گئے سندھ کے اندر، مختلف شہروں کا وزٹ کیا.
میرا ہوم گراؤنڈ، میرا نیٹو ڈسٹرکٹ خیرپور بھی اسی طرح ہی متاثر ہوا تھا جب ہم نے دیکھا کہ اتنے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، 100 کی تعداد میں اموات ہیں، کروڑوں لوگ اس آفت سے متاثر ہوئے ہیں، تو میں اکیلا ڈاکٹر مسرور میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی حکومتوں کا کام ہے، وہ NGOs کریں. پہلے تو میرے حوصلے کچھ پست ہو گئے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر اندر سے ایک آواز آئی کہ آپ اپنے حصے کا کام تو کریں. اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق 10 گھر کے اندر راشن ڈال سکتے ہیں اور وہ 10 فیملی بھوک مرنے کی بجائے اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکتی ہیں، تو آپ اپنے حصے کی نیکی تو کریں. یہ سوچ کے میں نے دوستوں سے مشورہ کیا. میرے بہت ہی آنریبل دوست، مشکل وقت میں کبھی انہوں نے مجھے اور اس قوم کو اکیلا نہیں چھوڑا. عبداللہ بھائی، انعام سیال، ہم نے اپنی پرسنلی صرف اپنے علاقے میں لوگوں کو بچانے کے لیے ہم نے ایک ڈونیشن اکٹھا کیا. ڈاکٹر راشد مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ آئے. انہوں نے میڈیکل کے لیے کہا کہ میری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں. میڈیسن وغیرہ انہوں نے اکٹھی کی. باسر بھائی نے میڈیکل کی سپورٹ کی اور میرے چھوٹے بھائی محسن، ہم سب ساتھ جا کر اب اتنا ہو سکا کہ چند 100 لوگوں کو ہم وہاں پہ راشن پہنچا سکتے تھے. ہم وہاں گئے، ہم نے راشن دیا اور وہاں پہ حالت یہ تھی لوگوں کی جو ہماری برداشت سے باہر ہے. راشن ہم دیتے گئے، راشن جتنا ہم نے اکٹھا کیا تھا، جتنا کیا تھا، وہ ہمارا وہاں پہ ایک دن میں وہ راشن ہم کمپلیٹ کر لیا، پورا کر لیا. ہم نے جو میڈیسن یہاں سے اکٹھی کی تھی وہ اندازہ تھا کہ 2-3 دن کی کیمپ میں وہ میڈیسن ہماری کافی ہوگی، مگر کچھ ہی گھنٹوں کے اندر وہ ساری میڈیسن بھی ختم ہوگی اور پیشنٹس کی رش ختم نہیں ہو رہی تھی. واپس آئے اور آگے دوستوں سے مشورہ کیا کہ جتنے حالات ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ٹیلی ویژن دکھا رہے ہیں، جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، تباہی اس سے کہیں زیادہ ہے. پھر دوستوں نے کہا کہ ہم اور کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے کسی دوست نے سجیشن دی اور چیریٹی ڈنر کا کہا کہ فنڈ ریزنگ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، جو آج تک پرسنلی میں نے تو کبھی نہیں کیا. مجھے نہ میرا تجربہ ہے، نہ میں کسی سے مانگا ہے. جتنا بھی ہوتا ہے اپنی جیب سے جس کی جتنی مدد ہو سکتی ہے کرتا ہوں، نہ مانگنا آتا ہے. مگر حالات دیکھ کے مجبور ہوئے اور ان دوستوں نے آج ایک ٹیسٹ کے طرح سمجھے تجربہ کیا اور چیدہ کچھ دوستوں کو انہوں نے 100 کارڈ بنوائے. کہ انیشلی ہم 100 کارڈ بنواتے ہیں اور ان دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، پھر ان سے جو فنڈ جمع ہوگا وہ ہم پھر ان لوگوں کو پہنچائیں گے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان کی عظمت کا، انسان کی قیمت کا اندازہ کس چیز سے لگایا جا سکتا ہے؟ جس کے اندر جتنا احساس ہے، جس کے اندر جتنا خدمت خلق کا جذبہ ہے، وہ اتنا قیمتی ہے. اگر کوئی کتنا بھی ارب پتی بندہ ہے، بڑی بڑی بیچاروں بڑی لینڈ اس کے پاس ہے، بڑے محل ہیں اس کے پاس، مگر اس سے غریب آدمی فیضیاب نہیں ہوتا، وہ کسی کے دینے کے قابل نہیں ہے، تو وہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے. اس کی بڑائی کسی کام کی نہیں ہے، اس کی دولت کسی کام کی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، سارے علماء میرے سامنے ہیچ ہیں، بہت بڑا اس کا نام ہے معاشرے میں، مگر اس عالم
کے اندر کسی غریب کا احساس نہیں ہے تو وہ علم بھی کسی کا کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح ہی اگر وہ کتنا بڑا متقی پرہیزگار بندہ ہو، سارا دن عبادت کرتا ہو، مسجد سے نہ نکلتا ہو، غصہ نشین اختیار کی گئی ہو، مگر اس بندے کے محلے میں وہ کر سکتا اور نہ کرے، کوئی غریب بھوکا سوئے تو اس کی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی، اس کے منہ پہ اس کی عبادت ماری جائے گی۔ اگر بھلے کو غریب بندہ ہو، ابھی ایک ویڈیو چلی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ راشن کا ایک بیگ ایک غریب کو دیا تو اس نے کہا کہ اس سے آدھا بیگ مجھے دے دو، میرے پیچھے جو پانی میں تیر کے بندہ آ رہا ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند، اس کو دو۔ تو میں کہتا ہوں اس امیر آدمی سے، اس متقی پرہیزگار سے، اس اللہ کے ولی سے وہ بندہ اچھا ہے جس کے اندر کسی کا احساس ہے۔ معاف بھی کرنا دوستو، یہ حالات ایسے ہیں کہ میں جذبات میں بھی، جذبات کے اس میں رخ میں جو ہے وہ چل جاتا ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں سے سندھ کے حالات میں دیکھ کر آیا ہوں اور کچھ چیزیں جو میں نے وہاں پہ نوٹ کی ہیں، میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں۔ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک متھ، ایک کہاوت ہوتی ہے اور ان کہاوتوں کے پیچھے حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ایک میں نے خود کسی کتاب میں پڑھا ہے اور بچپن میں پڑھا تھا، آج موقع کی مناسبت سے آ گیا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ آپ لوگ میں کوئی بھی یہ جو دے رہا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنی جیب سے دے رہا، جب وہ دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 10 تو میں اس کو دنیا میں دے رہا ہوں، 70 آخرت میں ملے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اس کے میں تجربے آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ کون کس طرح۔ میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ ایک بندہ بہت ہی غریب مسکین تھا، اپنے حالات سے پریشان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تو اس سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ آپ دور سینا پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ میرے نصیب میں، میری قسمت میں اس طرح گھٹ گھٹ کے مرنا ہے، میں کبھی کھاتا ہوں کبھی نہیں کھاتا ہوں، میرے بچے بھوکے مرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ سے اس کی ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے کے نصیب میں جتنا رزق ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جتنی اس کی حیاتی ہے، زندگی ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ملے گا، اتنا رزق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس بندے سے کہا کہ آپ کی زندگی میں رزق تھوڑا لکھا گیا ہے، اسی طرح ہی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اس نے ایک گزارش کی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ جتنا میری زندگی میں رزق لکھا گیا ہے مجھے ایک ہی بار عطا کر دیں، وہ مجھے مل جائے تو میں ایک ہی بار اس سے جو بھی کھا پی کے پھر آسرا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر دی، اس کو ایک ہی مرتبہ سارا رزق مل گیا۔ اس بندے نے کیا کیا کہ جتنا اس کے کھانے کا استعمال کرنے کا استعمال کیا، باقی جتنا بھی تھا دیگے پکا کے غریب غربا میں بانٹ دیا اور جو ہے نا سارا، اور ایک سو گیا آسرا کر کے کہ اب صبح مجھے رزق نہیں ملے گا، اور اپنا اور اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کافی وقت گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اس بندے کے گاؤں سے، تو دیکھا کہ اس بندے کی تو حالت تبدیل ہوئی ہے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، غریب کھا رہے ہیں، وہ تو بڑا خوشحال ہے۔ تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ سے جا کے حضرت موسیٰ نے بتایا، آپ نے کہا اس کے زندگی میں نے رزق، یہ مختصر رزق لکھ لیا تھا، تو یہ کہاں سے، وہ تو لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، جو رزق اس کو میں نے زندگی میں دیا تھا اس نے تھوڑا سا لیا، باقی سارا میرے نام پہ دے دیا، جب اس نے میرے نام پہ دیا تو میں نے اس سے اس کو بڑھا کر دیا، اب وہ کاروبار کا طریقہ سیکھ گیا ہے، وہ میرے نام پہ دینا نہیں چھوڑتا تو میں اس کو دینا کیسے چھوڑوں۔ تو یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ مجھے کسی بزرگ نے، اللہ کے کسی ولی نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر مسرور، اگر تو چاہتا ہے کہ
زندگی میں تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور تیرا رزق تنگ نہ ہو، تو تجھے میں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کرو۔ اور میں نے جب سے اس پہ عمل کیا، خدا جانتا ہے کہ میرا ہاتھ کبھی بھی تنگ نہیں ہوا۔ کہاں سے، کیسے، کس طرح رزق آ جاتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کہ جتنی بھی کمائی ہو تمہاری، جتنی بھی انکم ہو، اس سے ایک حصہ مختصر کر دو غریبوں کے لیے، پھر آپ دیکھو کہ کس طرح آپ کبھی بھی غریب نہ ہوگے۔ میں نے اپنے انکم کا صرف 5%، اگر مجھے 1 لاکھ روپیہ ملے تو میں اس کے 5,000 غریبوں کے نام پہ میں نے الگ کر دیے۔ اس طرح جتنی میری انکم ہوتی میں اس سے غریبوں کے لیے، تو الحمدللہ آج تک، اس سے پہلے جب سے میں نے یہ کام کیا تھا کہ اتنا بھی بڑا کام کروں، اتنا بھی بڑا کاروبار کروں، اتنا فائدہ نہیں ہوتا تھا جتنا اس کاروبار سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس سے 10 گنا آپ کو زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ دینے کے بھی طریقے ہیں۔ اس وقت سندھ کے حالات ہیں، موقع پرست لوگ، ایک ضرورت مند لوگ ہیں، ایک پیشہ ور لوگ ہیں۔ اللہ معاف کرے، ایسی آفتوں میں، ایسی قیامتوں میں بھی لوگ بات نہیں آتے۔ میں نے تو ایسی حالتیں بھی دیکھی ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہوتا ہے، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں ان کی جیبوں سے پیسے نکال لاتے ہیں، ان کے زیور اتار کے بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ آتے ہیں ان کو اسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ تو جب قیامت آئے گی، جو لوگ ایسے ہوں گے وہ اس حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، اس وقت بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ امداد آ رہی ہے، مستحقین تک نہیں پہنچ رہی۔ اب اس حالت میں سفید پوش لوگوں کے پاس آپ لوگوں کی امداد پہنچانا بھی ایک بڑا کام ہے۔ آپ جائیں گے، یہ جو کھانا بدوش ہوتے ہیں سال کے 12 مہینے یہاں سے اٹھائی جگیاں وہاں پہ کی، اور جب بھی آپ جائیں گے آپ کو وہی حالات ملیں گے۔ اور جو وائٹ کالر لوگ جو متاثر ہوئے ہیں، جن کے گوٹھوں کے گوشت تباہ ہو گئے ہیں، جن کے مال مویشی مر گئے ہیں، جن کی زمینیں برباد ہو گئی ہیں، عزت والے لوگ ہیں، وہ آپ کے پیچھے آپ کے سے لپٹ کے نہیں لیں گے، آپ کے ٹرک نہیں لوٹیں گے، آپ کے پاؤں میں نہیں پڑیں گے، بھوکے مر جائیں گے، مگر اس طرح بھیک نہیں مانگیں گے۔ میں نے ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھے ہیں کہ ان کی کنڈیشن اس طرح کی ہے اور وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور پیداگیر لوگوں کو بھی ابھی بھی میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو اس وقت امداد اکٹھی کرنا اپنی جگہ پہ الگ بات، مستحق لوگوں تک امداد پہنچانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں، اگر آپ لوگ ہماری ٹیم پہ، ہم پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے میرے دوست ہیں، سب اعتماد کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے، کیمرہ کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہماری ٹیم کے اوپر، ہم پہ اعتماد کر کے اگر آپ 1 روپیہ بھی امداد کے لیے دیں گے تو ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم مستحق بندے کو ڈھونڈ کے اس کے پاس پہنچائیں۔ ہمارے دوستوں کی آنیسٹی کی تو یہ حد ہے کہ اگر امداد میں آئی ہوئی پانی کی بوتل اگر ہم جا رہے ہیں لے کر، راستے میں سخت پیاس لگی ہے اور کسی نے کہا کہ یہ ہم پانی کی بوتل استعمال کریں اور بعد میں رکھ لیں گے، تو کہا کہ نہیں، یہ غریبوں کا حق ہے، ہم پیاس برداشت کر لیں گے، اس غریبوں کی امداد سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آنیسٹی ہوتی، ایمانداری ہوتی تو اتنی تباہی نہیں آئی جتنی بے ایمانی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، ناعلمی کی وجہ سے اس وقت ہوئی ہے۔ 40 سال کا مجھے اس طرف آنا نہیں چاہیے، مگر حکومتی کمزوری ہے، دیکھنے والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ 40 سال میں سندھ کے اندر جن لوگوں نے حکومت کی ہے، اب ایک بارش نے، ایک برسات نے جس طرح پوری سندھ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے چہروں سے نقاب کو اتار دیا ہے۔ اور ابھی بھی اگر
जितनी इमदाद बाहर ममालिक से मिल रही है, जितनी इमदाद लोगों की सैलरियों से हुकूमत कटौती करके ले रही है, और जितनी इमदाद इकट्ठी हो रही है, वो ईमानदारी के साथ इन लोगों के पास पहुंच जाए तो फिर भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई भूखा नहीं सोएगा और सबकी सही इमदाद होगी। मगर आप लोग इस वक्त भी देख रहे होंगे कि हमारी मद में मिली हुई इमदाद हमारे ही नुमाइंदे आधी रात को बेच रहे हैं, गोदामों से बरामद हो रही है। डीसीज एसीज अपने अंतरे चमचों को अपनी अपनी सिफारिशों पे दे रहे हैं, मगर मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंच रही। हालत बहुत खराब है। हमें एक कौम बनकर सोचना होगा। फर्दन हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं, कौम बनकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वक्त हमें कौमियत को नहीं देखना, फिरके वारियत को नहीं देखना, मजहब को नहीं देखना, ज़ात बात रंग नस्ल के फ़र्क से बालातर होकर हमें खालिस इंसानियत की खातिर मदद करनी है। फिर हमारे साथ या हम किसी के साथ कोई भी हो मिलकर मदद करते हैं तो वो हमारी मदद इंशाअल्लाह ताला हमें यहाँ पर भी, दुनिया में भी, आखिरत में भी काम आएगी। जितना दोस्तों का मैंने टाइम लिया, बड़ी मेहरबानी, तकलीफ के लिए माजरत। जिसका जितनी हैसियत है वो करे, अपने दोस्तों से ले सकता है। अगर अपने पास वो इमदाद इकट्ठी करे, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं, उसको सिंध के हर हिस्से में पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो काम हमने शुरू किया है, ये काम हम जारी रखेंगे बगैर किसी पार्टी के, किसी भी मतभेद के फ़र्क को दूर करते हुए। हम इंसानियत की खिदमत का बेड़ा जो उठाया है वो इंशाअल्लाह पाया जाएगा। बड़ी मेहरबानी सर। ये एक बहुत ही मुनफरिद डिनर आपने रखा है जिससे जो है एक फ़ंड भी इकट्ठा होगा और जो सैलाब मुतासरीन तक पहुंचा जाएगा। हमने वीडियोस में भी देखा आप उन सैलाब मुतासरीन तक पहुंचे, इंटीरियर सिंध में गए, क्या मनाजिर देखने को मिले वो थोड़ा हमारी ऑडियंस से शेयर कीजिए। देखिए, मनाजिर बहुत पुरदर्द मनाजिर हैं। लोगों के पास इस वक्त कुछ भी नहीं बचा है। लोगों के माल मवेशी, ज़मीनें, घर, ये सब कुछ होती है ना कि छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए अपना घर होता है। बड़ी मुश्किलों से एक गरीब आदमी एक कमरा बनाता है। इस वक्त एक कमरा भी 8-10 लाख से कम नहीं बनता। ये समझो उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत होती है कि वो मेहनत मजदूरी करके कोड़ी जमा करके घर बनाता है। माल मवेशी होते हैं, उनके बाद वो घर ज़मीन दोस्त हो गए हैं। इन बारिशों ने उन घरों के निशान मिटा चुके हैं। ये कच्चे मकानात, सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा कच्चे मकानात हैं। गुर्बत आम सूबों से सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि मेरा मकान वहाँ पे मेरे गांव में पक्का था, वो मकान ज़मीन दोस्त हो गया। तो कच्चे मकानों की मैंने जाके वहाँ पे हालत भी दिखाई है कि मोहनजोदड़ो आपने देखा होगा कि वहाँ के मोहल्ले के मोहल्ले, गोठों के गोठ मोहनजोदड़ो में तब्दील हो गए हैं, मट्टी के ढेर बन गए हैं, अभी रखा नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के माल मर गए, उनकी ज़मीनें तबाह हो गई, उनके घर तबाह हो गए हैं। और इस वक्त लोगों को सिर्फ अपने पेट पालने के लिए और अपने बच्चों के इलाज के लिए और उनका भूखा पेट पालने के लिए वो परेशान हैं। हम सबको चाहिए कि हम हर चीज़ को भुला के, सियासत को भुला के, पॉलिटिक्स को भुला के, नफ़रतों को भुला के हमें खालिस इंसानियत की तहत इंसान दोस्त बनना चाहिए और इन लोगों तक पहुँच के इनकी मदद करनी चाहिए। ये वक्त है, टल जाएगा। आज है, आज ये मुसीबत का दिन है, कल इंशाअल्लाह ताला ये मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। मगर अल्लाह के रिकॉर्ड में वो लोग आ जाएंगे जो इनके लिए कोशिश कर रहे हैं, नेक नियति के साथ कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे हमने देखा कि 2010 में भी सैलाब आया, उसने भी तकरीबन पूरे सिंध को डुबोया। क्या तब हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि हम डैम बना देते ताकि आइंदा ये आफत ना आती? या फिर अभी जिस तरह सैलाब आया है कि दोबारा फिर इसी तरह हुकूमत सो जाएगी, इसी तरह बाकी सब लोग सो जाएंगे, दोबारा फिर से कोई आफत का इंतज़ार रहेगा हमें? देखिए, हुकूमतों की
हिकमत अमली तो कुछ है ही नहीं। सिंध के अंदर आप जाके पूरी सिंध का देखें, तबाह हो गई है। ये हुकूमती नाअहली की वजह से तबाह हुई है। छोटे छोटे डैम बन सकते थे, छोटे छोटे डैम बन सकते थे। गोठों से जो नाले हैं, जो केनाल हैं, जो ज़्यादा पानी होता है निकालते हैं, अगर वो सही नमूने से सफाई होती, ड्रेन होते, वो नाले बहाल होते हैं, गोठों का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता तो इतनी तबाही नहीं आती। इस हमारे 3.5 साल दौरे हुकूमत में जो खान साहब ने डैमों के लिए जो काम शुरू किया और जितने डैम शुरू कराए, पहले किसी भी हुकूमत ने ऐसे काम शुरू नहीं करवाए थे। सिंध के अंदर हुकूमती नाअहली की इस वक्त पूरी सिंध मुंह बोलता सबूत है। ये सारे लोग जो इस वक्त तबाह हाल हैं, ये कुदरती आफत की वजह से भी हैं और इस जरदारी माफिया की वजह से, हुकूमती नाअहली की वजह से भी हैं। इन लोगों का ये हाल ना होता अगर इनके ऊपर कोई ईमानदार हुक्मरान होता। अच्छा सर, अगर बात करें सिंध की, तो सिंध पूरे पाकिस्तान में सबसे पसमानदा सूबा है, ठीक है। सबसे गरीब अगर आवाम देखी जाए तो वो सिंध की आवाम है। सबसे ज़्यादा मुश्किलात देखी जाए वो सिंध में हैं, वो कराची में भी हैं। तो अगर सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, फर्स्ट स्टेप आपका सिंध में क्या होगा? देखेंगे हम रोना किसके पास रोएं, किसके पास हम ये अपने आंसू लेकर जाएं कि सिंध वो वाहिद सूबा है जो पूरे पाकिस्तान का 75% बजट जिससे जो ना बनता है, और उसी सिंध के लोग इस वक्त बेयारो मददगार हैं। ये हुकूमती नाअहलियाँ हैं, ये बेईमान करप्ट चोर डाकू माफिया हैं जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये उनकी नहुसत है और उनकी नाअहली है जिसकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह करेगा वो दिन आएगा कि सिंध के अंदर ईमानदार हुक्मरान होंगे। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि सिंध के लोगों की खिदमत की जाए और पाकिस्तान तहरीक हुकूमत मिली, तो मैं आप लोगों को वो दिखा दूंगा आज की बात भी और उस वक्त भी कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जिस तरह उनका लीडर ईमानदार है कि 14 पार्टियां मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो इस तरह सिंध के अंदर भी उनके सच्चे सिपाही इन सिंधी लोगों की खिदमत करते हुए और सिंध को नया सिंध और जदीद सिंध बनाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। अच्छा सर, जो अभी आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फंड जमा हो रहा है, लोग जमा करवा रहे हैं, क्या प्रोसेस होगा वो उन सैलाब मुतासिरीन तक पहुंचाने का? क्या आप किसी एनजीओ के हवाले करेंगे या फिर आप खुद जाएंगे उन तक पहुंचाने के लिए? देखिए, एनजीओज अपना काम कर रही हैं। हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि एनजीओज को भी कोई आसानी को सहल उनके लिए भी पैदा करें, उनको भी, क्योंकि सब एनजीओ को सिंध के सारे रास्ते सारे गोठ पता नहीं है। हम उनसे रब्ता करके मुस्तहक तक उनको भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास पार्टी के हिसाब से, ज़ाती हैसियत से, ज़ाती दोस्तों की मदद से जो भी फ़ंड जमा हो रहा है, तो हमारी हिकमत अमली थोड़ी सी चेंज है। हम सर्वे करते हैं, हम उस एरिया के जो दीनदार बंदा होता है, खुदा तर्स बंदा होता है, उससे रब्ता भी करते हैं, खुद सर्वे करते हैं, लोगों की हालत देखते हैं, लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट की बुनियाद पे हम उन लोगों के बाद मुस्तहिक पास उनका राशन, सामान आया जो कुछ भी है पहुंचाते हैं। ये हमने अपने तौर पे अपनी हिकमत अपने ज़मीर को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को मुतमिन करने के लिए, क्योंकि अगर आपने मुझे कुछ भी दिया, आपने अपनी ज़िम्मेदारी उतार के मेरे ऊपर एक बर्डन डाल दिया। अब ये बर्डन अगर मेरे हाथ में पैसे आ गए, राशन आ गया, मैं उठा के किसी को भी दे दूं, तो जवाबदार मैं हूं कि आया वो ज़रूरतमंद था या नहीं था, उसका जवाबदार मैं हूं। तो इसलिए मैं अपनी जवाबदारी कोशिश करता हूं कि अगर ये बहुत बड़ा जो है ना, ये समझें कि आग हम पकड़ रहे हैं। सही। हम लोगों से अगर किसी ने मुझे कोई पैसे किसी की इमदाद के लिए दे, तो ये मेरे दामन में जब तक मुस्तहिक पास नहीं पहुँची है, मेरे पास आ गए, मुझे जला भी सकती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी दूसरों के उसमें हम ना जलें और हम गरीबों की, उनकी अपनी हैसियत के मुताबिक और दोस्तों की मदद से, पार्टी की मदद से मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, हमारी टीम को टाइम देने के लिए। मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे राज़िक,
मेरे परवरदिगार, आज पूरे पाकिस्तान की सरजमीन पर जिन लोगों से जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो परेशान है, उनकी तू मदद अता फरमा। या अल्लाह, तेरा ही सहारा है, तू ही मदद करता है, तुझसे ही मदद मांगते हैं। ना तो कोई ऐसा दर है, ना कोई ऐसा घर है, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, वो तू कबूल फरमा। हमें और हमारे तमाम साथियों में ये हौसला अता कर कि हम आजिज़ बने, हम मुफलिस बने, हम सच्चे इंसान बने, हम मुसलमान बने, हम इन मुसलमानों की, इन मजलूमों की, इन उजड़े हुए घरों की, इन मिस्कीन लोगों की जो मददगार, बेयार, रोडों पे पड़े हुए हैं, जिनको खाने को नहीं, जिनको पीने को नहीं, जिनको पहनने को नहीं, या अल्लाह, हम किसको कहेंगे? तेरा दर है, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं है, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं है। मेरे मौला, तू हमारी मदद फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, ये जो हुक्मरान है, इनने तो 75 साल में जितनी मुसीबतें आई हैं, किसी का घर नहीं बनाया। जो बनाने वाला था, जो खिदमत करने वाला था, जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई, जिसने जुल्म ज़ुल्म के खिलाफ बात की, मेरे मौला, इन लोगों ने, अमेरिका ने, जिसने मिलके इमरान खान को हटाया, उसको तबाह बर्बाद कर दे। या अल्लाह, तुमसे क्या हम मांगे? बस इन मिस्कीनों की मदद फरमा, हमारे हौसले बुलंद फरमा, हमारी जुर्रत हमें दे, हमें हिम्मत दे, हम इन जालिम, इन मक्कारों से निजात भी ले ले और तेरे मिस्कीन, गरीब, मजलूमों का साथ दे। हमारे दिलों में भी वो एहसास पैदा कर, वो जज्बा पैदा कर, वो इखलास पैदा कर। या अल्लाह, हमें तूने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला बनाया है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला बना और अपना ही खौफ दे, अपना खौफ दे, इनसे खौफ से बचा और हमें अपनी मोहब्बत अता कर, हमें इन लोगों की मदद करने की तौफीक अता कर। अल्लाह या अमीन या रब्बल आलमीन। आज पूरे पाकिस्तान की सरजमीन पर जिन लोगों से, या अल्लाह, तेरा ही सहारा है, तू ही मदद करता है, तुझसे ही मदद मांगते हैं। ना तो कोई ऐसा दर है, ना कोई ऐसा घर है, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, वो तू कबूल फरमा। तो मैं मौजूद हूँ गुलशन जदीद के अंदर और मेरे हक़ में आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अलग से चैरिटी प्रोग्राम रखा गया था। एक अलग सा प्रोग्राम था, एक स्पेशल प्रोग्राम।